ابوبکر صدیق نے دین کو دعوت کو ایکسپینڈ بھی کرنا شروع کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے چند دنوں بعد ہی فوجیں بھیج دی گئی کہ آگے جا کے اشاعت دین کی اشاعت کا کام، دعوت کا کام شروع ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد ابوبکر صدیق نے قرآن کو پہلی دفعہ جمع کرنے کا کام کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر شریعت کے نئے کئی اصول بنے گئے، دین کو سکھانے کا کام شروع ہوا، دین کی فارملائزیشن کا کام شروع ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جتنی ایکسپینشن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہمارے سامنے ہے. دین کہاں کہاں تک پہنچنا شروع ہوا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بڑھ کر کام کیا، دین کو ایکسپینڈ بھی بہت زیادہ کیا. اس کے علاوہ قرآن پاک کی اشاعت کا کام بہت زیادہ کیا، اس کو کمپائلیشن کا کام کیا. تو یہ سارے کام صحابہ اکرام نے اپنی ذات مبارک کے اندر کیے. پھر ایک اگلا دور آیا جو کہ تابعین کا دور تھا. اس دور میں ایک نئی کام شروع کی گئی اور وہ تھا محدثین اور فقہا کا دور. اب محدثین نے کیا کیا کہ صحابہ اکرام چونکہ بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، ان سے دین سیکھتے تھے، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں they were completely known to them. ان کو آرام سے ان کو باتیں یاد تھیں. ان حضرات کے جو حافظے تھے وہ بہت اچھے ہوتے تھے. ان کو حدیث کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ خود ایک دوسرے کو تکرار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کوٹ کرتے رہتے تھے. لہٰذا ان کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم حدیث کو نوٹ ڈاؤن کریں. پر اس کے بعد جب اسلام اتنا پھیل گیا اور ہر جگہ صحابہ موجود نہیں تھے تو محدثین نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اب دین کو نقصان پہنچانا. اور یہ پہلا فتنہ تھا. پہلا فتنہ یہ تھا کہ لوگوں نے احادیث فیبریکیٹ کرنا شروع کر دی. جھوٹی موضوع احادیث جسے کہتے ہیں، جھوٹی احادیث کوٹ ہونا شروع ہو گئی. اب چونکہ حدیث ایک ایسی چیز تھی کہ اگر آپ حدیث بیان کر دیں تو کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی حدیث کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، لہٰذا وہ اس بات کو لے کے پھر ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن اب جس کا ایمان ہی نہیں ہے اس کے لیے حدیث کو جھوٹا بنا کے پیش کرنا کیا مشکل کام تھی. اس کو تو باٹم لائن کیا چیز تھی؟ ایمان. ایمان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان بالغیب. ایمان بالغیب کے اندر کیا چیز ہے؟ یہ بات پہ یقین ہونا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. آخرت پہ ایمان. ٹھیک ہے نا؟ اللہ پہ ایمان کے اندر جو فنڈامنٹل چیز ہے اس میں ایک فنڈامنٹل چیز آخرت کے اوپر ایمان ہے. اللہ کی وحدانیت کے بعد آخرت پہ ایمان ایک بہت فنڈامنٹل چیز ہے. اور آخرت پہ جس کو ایمان ہوتا ہے پھر وہ ڈرا رہتا ہے، بچا رہتا ہے. اب جس کا ایمان نہیں تھا اس کے لیے، جب اس کو یہ ڈر نہیں تھا کہ میں نے کچھ کہیں پیش بھی ہونا ہے، حاضر بھی ہونا ہے، اس کے لیے جھوٹ من گھڑت حدیث بنانا کوئی بڑی بات نہیں تھی. اور جب یہ بات پتہ چل گئی کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نکلی ہوئی بات بہت اہمیت رکھتی ہے، تو یہ تو آسان ٹول بن گیا کہ بھائی اپنی طرف سے حدیث بنا کے کہہ دو اور کہو کہ جی یہ تو فلاں فلاں سے میں نے سنی ہے، اب اللہ سے ماننے کے اوپر مجبور. تو بہت سے حضرات ایسے آئے اس وقت جو پہلا فتنہ کھڑا ہوا. یہ فتنہ لنکڈ ہے جو اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن چل رہی تھی، اس کے بعد سے جو لوگ اس میں انوالو تھے ان لوگوں میں سے. اب اس ہسٹری کے اندر میں نہیں سارا جا رہا، لیکن ایک چیز جو دین کو خراب کرنے کے پرسپیکٹو سے آئی وہ یہ تھی کہ احادیث من گھڑت بننا شروع ہوئی. اس فتنے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر محدثین نے کام کرنا شروع کیا، جنہوں نے پھر رجال الحدیث کی اس کو چھان پھٹک کرنا شروع کیا، اس کی جانچ پڑتال کی، اس کو جاننا شروع کیا کہ کون سچا محدث ہے، کیا اس کی پوری یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ احادیث ہمیں کیسے پتا کہ سچی ہے کہ نہیں، یہ تو 200 سال بعد کمپائل ہوئی. اس پہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ سچی ہے کیونکہ جن لوگوں نے اس کو کمپائل کیا ہے انہوں نے صرف حدیث کو نہیں دیا، انہوں نے اس پوری سند کو ویریفائی کیا، ویلیڈیٹ کیا. اس سند میں موجود ایک ایک شخص کو جس سے یہ حدیث آ رہی ہے اس کو جانا ہے، اور اس کی ہسٹری کو جاننے کے لیے، اس بندے کو جاننے کے لیے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے بہت سفر کیے. اب اتنا اسٹرکٹ کرائٹیریا تھا ایک محدث کی حدیث لینے کے لیے. ایک محدث
کی حدیث کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ انہوں نے ایک گھوڑے کو اپنے پاس بلانے کے لیے کر کے اس طرح کے ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا، حالانکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. تو یہ کہا گیا کہ کیونکہ انہوں نے اس گھوڑے کو یا جانور جو بھی مجھے ذہن میں یاد نہیں ہے ان کو اپنے پاس دھوکے سے بلایا ہے، تو یہ اس شخص کی بات پہ ہم یقین نہیں کر سکتے اور ہم اس کی حدیث کو نہیں لے سکتے. تو یہ جو صحیح حدیث ہیں یہ بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا کے ساتھ لی گئی ہے، اور اس کے اندر موجود ایک ایک محدث کی بہت جانچ پڑتال کی گئی ہے، جو کہ پوری ایک سائنس ہے ہمارے دین کے اندر. تو پہلا جو کام کیا گیا، جو پہلا فتنہ سے بچنے کے لیے کام کیا گیا، وہ احادیث کو مرتب کرنا، ان کو کتابی شکل دینا، ان کو کمپائل کرنا، اور اس وقت کی جو موضوع احادیث تھی ان کو نکال دینا. اب اس سے ہوا یہ کہ کیونکہ وہ پھر بھی وقت قریب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس کے بعد کوئی فردر چیز آئے، تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ وہ ساری احادیث ہیں جو کہ ویلڈ ہیں، اوتھینٹک ہیں، اب اس کے آگے آپ لے کے دین کو چلیں. اور اسی کو ساتھ ان پیرل جو ایک کام کیا گیا، وہ کام کیا گیا کہ فقہ کی ترتیب بنائی گئی. اب فقہ کیا ہے؟ فقہا نے کام کیا، انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل کو اخذ کر کے دین کو مدون کیا، ایک سیٹ آف رولز بنا دیے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے حساب سے اپنی عبادات کرنی ہے. عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، یہ ساری چیزیں آ گئی. پھر آپ نے اپنے معاملات کرنے ہیں، معاملات میں لین دین، قرض دینا، کسی کے پاس امانت رکھوانا، کسی کے ساتھ کوئی معاملات کرنا، کاروبار کرنا، پھر آپ کے ذاتی معاملات، نکاح، طلاق، ان کے سارے اصول آ گئے. پھر اس کے بعد پھر آپ کے معاشرتی اصول، پڑوسیوں کے حقوق، فلاں کے حقوق، پھر شکار کرنے کا طریقہ. حتیٰ کہ جب آپ فقہ پڑھتے ہیں تو شکاری کتے کی تعلیم، معلم القلب جو ہوتا ہے پڑھا لکھا کتا اس کی پوری تعریف آ جاتی ہے کہ اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، کیسے بننا ہے، کیا کرنا ہے، ساری مطلب ان ڈیپتھ باتیں سب چیز کور کر دی. تو یہ بہت بڑا کام تھا. اب اس کام کو کرنے کی جو فقہا نے جو محنت کی وہ تو بہت تھے، ہزاروں تھے، لیکن ان کی جن کی تقلید ہوتی رہی وہ صرف 17 کے قریب تھے. تقلید یعنی کہ جن کو فالو کرتے رہے لوگ. فقہا انیشلی بہت تھے، صرف 4 فقہا نہیں تھے، صرف حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ 4 فقہا نہیں تھے، ہزاروں فقہا تھے، اور ہر ایک کا اپنا وے آف انٹرپریٹیشن تھی اور وہ تھی. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت دی، جن کا فیض جاری رہا، وہ یہ 4 حضرات تھے جن کو پھر اب ہم حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے نام سے جانتے ہیں.